أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو معزز سامعین، اس آیت میں اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، اقوام عالم میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ شمار کیے جاتے ہو، تو تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ بھی کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ معزز سامعین، اس آیت میں ان کفار مکہ کو، ان مشرکین عرب کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کر لو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی بھی اللہ نے خبر دے دی۔ یعنی پہلے تو اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم آگے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کہ ہرگز تم اس کو نہیں کر سکو گے۔ یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال کو بنا سکو۔ تو معزز سامعین، اگر غور کریں کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت میں اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ اتنا آسان اللہ نے موقع دیا کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کے لیے آگے نہ بڑھا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کے اس چیلنج سے اور کفار مکہ اور مشرکین عرب کے اپنے عجز سے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس دعوے کے بعد مشرکین عرب عاجز آ گئے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی صورت کو انہوں نے بنا کر پیش نہیں کیا، اور نہ آج کوئی کر سکتا ہے، اور نہ ہی آگے کسی کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے کہ وہ اس طرح کا کلام کو پیش کر سکے۔ کیونکہ جیسا کہ کفار مکہ کا یہ گمان تھا کہ یہ انسانوں جیسا کلام ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نہ تو انسانوں جیسا کلام ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور اس آیت کے نزول کے موقع پر کفار مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔
بہت بڑے بڑے ان کے سردار جمع ہوئے، مختلف مشورے ہونے لگے، اور عرب کے اندر دھیرے دھیرے یہ بات پھیل گئی، اور مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آ کر اس کلام کو سننے لگے، اور کئی لوگ اس کلام کو سن کر ایمان لے کر آئے۔ کیونکہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ جیسا کہ کفار مکہ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ وہ کاہن ہیں، کہ وہ فلاں فلاں ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے محسوس ہوئی، سامنے جب انہوں نے حقیقت کو جانا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ تو باوجود کفار مکہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اور اس وقت جو کچھ واقعات وہاں پر ہوئے ہیں ان میں سے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بحوالہ بیہقی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق، یہ تینوں اپنے وقت کے کفار مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ تینوں رات کے وقت میں اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں، اور ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، کہ انہوں نے مستقل جمع ہو کر میٹنگ کر کے یہ نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ نکلے تھے، ایک کے نکلنے کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر انہوں نے قرآن کو سنا۔ تو قرآن کو سننے میں یہ ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی، انہیں علم بھی نہیں ہوا، دیکھتے دیکھتے صبح ہو گئی، اور جب صبح ہو گئی تو یہ سب کے سب واپس ہونے لگے۔ اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات جب آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی بات پیدا ہوئی کہ قرآن کو سنیں، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہو گئے۔ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے چھوڑنے پر سب نے اتفاق کیا۔ مگر جب تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور اس کے سننے پر ان لوگوں کو مجبور کر دیا۔ پھر یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور رات بھر قرآن کو سننے لگے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹنے لگے تو پھر راستے میں اجتماع ہو گیا، تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر صبح کے وقت میں اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان نے دبے دبے لفظوں میں کہا کہ قرآن کی حقانیت کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اخنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد کے کلام کو سنا تو اس کو کیسا پایا؟ تو اس وقت ابو جہل نے جو بات کہی یہ بات حقیقت میں سننے کے قابل ہے، کہ کس طرح سے ان کا عناد تھا، کس طرح سے ان کا جہل تھا، کس طرح سے ان لوگوں کے اندر ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ صاف صاف بات یہ ہے کہ ہمارا خاندان اور بنو عبد مناف کا خاندان، ان دونوں میں ہمیشہ سے مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے تھے، یعنی قوم کو لے کر چلنے میں، ان کے انتظامی امور کو سنبھالنے میں جس محاذ پر وہ آگے بڑھے ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ یعنی ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں باہمی مقابلہ چلا آ رہا ہے
کہ قوم کی سیادت و قیادت میں جس محاذ پر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور آگے کہا کہ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ پھر اس نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لیں تو ہم نے اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، مختلف طرح سے لوگوں کو آرام پہنچایا کرتے تھے، انہیں پریشانیوں سے انہیں دور رکھتے تھے۔ تو جب ہم نے سنا تو ہم نے بھی اس میدان میں اتنا کام کیا کہ ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ تو ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ تو اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو معزز حضرات، یہ ہے وہ عناد اور ہٹ دھرمی کی باتیں جس کی وجہ سے کھلم کھلا ابو جہل کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اور عبد مناف کے خاندان میں چونکہ عداوتیں، مقابلے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو ہم نے یا تو اس کے خلاف ہم نے کیا ہے یا تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اب بھی ہم یہی مقابلہ کریں گے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں تو ہم کھلم کھلا اور پورے زور سے ہم اس کی نفی کریں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو معزز حضرات، یہ ہے قرآن کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ تمام اس طرح کے باتیں ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جو مانا نہیں ہے، قرآن کے سامنے جو انہوں نے انکار کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کہ یہ ہمیشہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ قرآن کی اس طرح کی مثال کو نہیں لا سکتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کام میں اور اپنی بات میں مکمل نہیں ہیں تو وہ تیار ہو جائیں اس عذاب کے لیے، اس جہنم کے لیے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين